میں تیار ہوں، میں اس قوم کا بیٹا ہوں، اس قوم کا مجھ پہ حق ہے، میں تیار ہوں۔ اے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرا دنیا میں بول بالا ہے۔ اے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں، روز روشن تیرا خیالوں میں، تیری الفت میں جھومتا ہی رہوں، رہنا چاہوں یوں ہی اجالوں میں، تیری مٹی میں چومتا ہی رہوں، تجھ پہ قربان وطن، تجھ پہ قربان وطن، میری تو جان وطن، صبح صبح وطن کی مالا ہے۔ اے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیری عزت کا پاس رکھنا ہے، تجھ پہ سب کچھ نہ کیوں لٹاؤں میں، میرے دل کی یہی تمنا ہے، کونا کونا تیرا سجاؤں میں، مجھ سے یہ ناتا تیرا، مجھ سے یہ ناتا تیرا، پرچم خوباں تیرا، تا فلک تجھ سے ہی اجالا ہے۔ اے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیری شہرت و آبرو کے لیے لمحہ لمحہ میں یوں گزاروں گا، خون دل میں تیرا وجود وطن، صدقہ تیرا میں اتاروں گا، حوصلے شاد بلند، حوصلے شاد بلند، مٹے نہ دیس لگن، یہ وطن چندہ کا حالہ ہے۔ اے وطن تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ Born in the smoldering cauldron of partition, Pakistan Air Force took its rightful place as the protector of a fledgling nation, cutting its teeth in battle and earning its fabled reputation as a master of the skies. It has gone from strength to strength, with patriotism as its inspiration and superior training as its ethos. It has met every challenge head-on, be it the war on terror, foreign aggression, or a natural calamity. The nation can count on this illustrious service to bring solace to her distressed and death to her enemies. شروع اللہ کا نام لے کر جو مالک کائنات ہے، سربراہ پاک فضائیہ جناب ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان صاحب، معزز ورثائے شہداء، غازیان فلک ذات، پاک فضائیہ کے افسران اور قابل احترام مہمان گرامی کو بہروز سبزواری اور بشرا انصاری کا سلام۔ آج کے اس ایوان میں صدائے تکریم ان جان بازوں کی جنہوں نے 1965 اور 1971 کے مارکوں میں دشمن کو نیست و نابود کر دیا۔ عزیز ہم وطنوں، یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے حاضرین ایسے ہیں انہوں نے اپنے کسی عزیز کو کھویا ہے، اور اس وطن کی خاطر نہ صرف ان کے کسی خاندان کے کسی فرد نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کی، شہیدوں کے پورے خاندان ان قربانیوں میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے بھی وہ اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے وہ شہداء اور غازیان ہیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو،
ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے آتے ہیں. ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ. ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس دھرتی کی پکار پر لگ بیک کہہ کر روایتی دشمن کو دھول چٹانے والے جانبازوں کے کارناموں پر ایک فلم رپورٹ. جنگ مومن چیست؟ ہجرت سوی دوست، ترک عالم اختیار کوی دوست. او که حرف شوق به اقوام گفت، جنگ را رهبانی اسلام گفت. کس نداند جز شهید این نکته را، کو به خون خود خرید این نکته را. ستمبر شروع ہوتے ہی جب جنگ کے بادل مادر وطن پر منڈلانے لگے تو نور خان نے دشمن پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اس کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ 1 ستمبر 1965 کا سورج پاک فضائیہ کی کامیابیوں اور فتح کی نوید دیتا ہوا طلوع ہوا. یہ وہ تاریخی دن تھا جب سیالکوٹ کے محاذ پر سرفراز رفیقی اور امتیاز بھٹی نے دشمن کے 4 ویمپائر جہاز تباہ کر کے دشمن کو یہ واضح پیغام دے دیا تھا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں سے نہ ٹکرانا. پاک فضائیہ کے مایہ ناز ہواباد سجاد حیدر نے اپنی نڈر ٹیم کے ہمراہ دشمن کی پیش قدمی کرتے ہوئے ٹینکوں، ٹرکوں اور توپوں کو تہس نہس کر کے لاہور پر قبضے کے خواب کو چکنا چور کر دیا. 6 ستمبر کی شام ہی کو سجاد حیدر کے 19 اسکواڈن نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا کہ جس پر دنیا آج بھی حیران ہے. ان کی قیادت میں پاک فضائیہ کے ہوابازوں نے پٹھان کوٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور زمین پر کھڑے 13 جہاز جن میں جدید مگ 21 بھی شامل تھے نیست و نابود کر دیا. 7 ستمبر کا سورج پاک فضائیہ کو فتح کی نوید دیتا ہوا طلوع ہوا. اس تاریخی دن ایم عالم نے اپنے تنہا سیبر کے ذریعے دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے دشمن پر یہ ثابت کر دیا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کا کوئی مقابلہ نہیں. 7 ستمبر کی دوپہر پاک فضائیہ کے مایہ ناز ہواباز شبیر حسین کے 14 اسکواڈن نے مشرقی پاکستان کے محاذ کو گرما دیا. ان کی اس نڈر فارمیشن نے دشمن کے دور افتادہ گلائی کنڈا بیس میں گھس کر زمین پر کھڑے 14 کینبرا بمبار طیارے تباہ کر دیے. 1965 کی جنگ کی کامیابی میں نمبر 31 ونگ کے B-57 بمبار طیاروں نے بھی کلیدی کردار ادا کیا. کہیں نجیب خان، ولیم ہارنی اور بل لطیف آگرہ اور آدم پور کو نیست و نابود کرتے دکھائی دیے تو کہیں رئیس رفیع، یوسف الوی، سعادت اختر اور پیٹر کرسٹی ہلواڑہ اور پٹھان کوٹ کو رونتے چلے گئے. 17 دن پر محیط اس جنگ میں ایرک ہال نے جب C-130 طیارے کو بمبار میں تبدیل کرنے کا ایک اچھوتا آئیڈیا متعارف کرایا تو تمام دنیا فرد حیرت میں پڑ گئی. غرض یہ کہ وہ پاک فضائیہ کے پائلٹس ہوں یا نیویگیٹرز، ریڈار کنٹرولر ہوں یا انجینئرنگ آفیسرز، ایئرمین ہوں یا سویلین، تمام تر افراد دشمن کے سامنے سیسا بلائی دیوار ثابت ہوئے. 65 کی جنگ میں بھی اب یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت چھوٹی تھی، اسکول میں تھی اور وہاں بم دھماکے کی آواز آئی. لیکن مجھے اب بھی یاد ہے کہ اس وقت جو لاہوریوں کا خاص طور پہ آپ سب کو یاد ہوگا، باقاعدہ جوش میں اپنی چھتوں پہ چڑھ کے للکارتے تھے دشمنوں کو. پھر وہ ریڈیو پر پرجوش ملی نغمے اور ہمارے جو نیوز کاسٹرز تھے ان کی آواز میں جو گھن گرج ہوتی تھی، لگتا تھا وہ خود سب محاذ پر ہیں. اور ایم عالم صاحب جنہوں نے کیا مارکا مارا تھا، میں 3 دفعہ ان سے انٹرویو کر چکی ہوں. یہ بھی میرے لیے بڑی اعزاز، بہت بڑا اعزاز. آپ بہت عظیم لوگ ہیں، اسپیشلی جو شہداء کی فیملیز ہیں. آپ نے کیسے ثبوت پیدا کیے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم بہت سکون کی نیند سوتے ہیں. اس میں سر فہرست پاکستان ایئر فورس. خواتین و حضرات، ایک بہت زبردست داستان ہے جو کہ فخر پاکستان ہے، اور وہ ایک واحد مرد مومن کی کہانی ہے جس نے
دنیا کی 4 فضائی افواج میں خدمت انجام دی۔ دیکھتے ہیں گروپ کیپٹن سیف العظم ستارہ جرت پر مبنی ایک چھوٹی سی فلم۔ گروپ کیپٹن ریٹائرڈ سیف العظم اکتوبر 1960 میں مادر وطن کی فضائی سرحدوں کی پاسبانی کا جذبہ لیے پاک فضائیہ کی شاہینوں کی دنیا میں داخل ہوئے۔ پاک فضائیہ نے انہیں F-86 سیبر جہازوں پر امریکہ میں تربیت حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا۔ تربیت میں ہی اوج کمال فن پرواز کی وہ بلندی حاصل کی کہ انہیں امریکی فضائیہ کی جانب سے ٹاپ گن ہونے کا اعزاز عطا کیا گیا۔ انہوں نے جنگ کے اوائل میں سیالکوٹ، واگا اور پسرور کے محاذوں پر بھارتی فوج پر 12 کامیاب حملے کیے۔ 5 ستمبر کے روز جب 4 سیبر طیاروں کی فارمیشن بھارتی فوج پر کامیاب حملے سے واپس لوٹ رہی تھی، ان کا سامنا 2 بھارتی نیٹ طیاروں سے ہوا۔ انہوں نے فوراً ایک جہاز کو اپنے نشانے پر لیا۔ ان کے طیارے سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ نے چشم زدن میں اس بھارتی جہاز کو تباہ کر دیا۔ دوسرے جہاز کے پائلٹ نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ اس جنگ میں ناقابل فراموش شجاعت کے اعتراف میں انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ جرت سے بھی نوازا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران انہوں نے اردن اور عراقی فضائیہ کی جانب سے لڑتے ہوئے اسرائیلی فضائیہ کے 3 لڑاکا طیاروں کو تباہ کرنے کا لازوال کارنامہ سر انجام دیا۔ Saif al-Azam, very great man. He's very great pilot. No man, no officer or pilot do like what he did. He's going 3 planes, Israeli Air Force. It's very famous. He was really a very professional pilot. He fought with courage. He used to be called amongst the Arabs and Jordanian fighter pilots the Israeli aircraft hunter. اس جنگ میں ان کی غیر معمولی بہادری کے اعتراف میں انہیں اردن نے وسام الاستقلال اور عراق نے نوت الشجاع کے اعزازات سے نوازا۔ سن 2001 میں امریکی حکومت نے انہیں دنیا کے بہترین ہوا بازوں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے لیونگ ایگل کے لقب سے نوازا۔ سیف العظم وہ واحد پائلٹ ہیں جنہیں دنیا کی 4 فضائی افواج میں خدمات سر انجام دینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 14 جون 2020 کے روز و شب ہوا بازی کا یہ درخشاں ستارہ اس دار فانی سے رخصت ہو گیا اور انہیں ڈھاکہ میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پوری پاکستانی قوم اور بالخصوص پاک فضائیہ اس جری ہوا باز کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ گروپ کیپٹن سیف العظم کی جو جتنی بھی ان کو اعزازات نصیب ہوئے اپنی زندگی میں، اس کا کریڈٹ پاکستان ایئر فورس کو جاتا ہے۔ گروپ کیپٹن سیف العظم کی زندگی پہ بات کرنے کے لیے ہم دعوت دیں گے 1965 کی جنگ میں ستارہ جرت حاصل کرنے والے ایک اور ہیرو، اسکواڈرن لیڈر غنی اکبر صاحب۔ غنی اکبر صاحب، آپ کا ان کا بہت ساتھ رہا اور ہمیں معلوم ہوا کہ اب تک آپ اور وہ ایک دوسرے سے رابطے میں بھی تھے۔ کیا آپ کچھ اپنی یادوں میں سے شیئر کرنا پسند کریں گے؟ وہ نہایت ہی ایک عظیم الشان انسان تھے اور ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی۔ سیف العظم جہاں جہاں رہے اس نے اپنی مہارت اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ میں جب دسمبر 1958 میں PF کالج پہنچا تو ان سے میری پہلی ملاقات ہو گئی۔ ہمارے لیے وہ سورس آف انسپریشن اس وقت ہے جب وہ باسکٹ بال کھیلتا تھا تو بہت عظیم الشان پلیئر تھے اور ہمیں بھی سکھاتا تھا باسکٹ بال۔ بعد میں وہ امریکہ چلے گئے، وہاں سے جیسے آپ نے دکھایا کہ وہ ٹاپ گن کا اعزاز حاصل کر کے واپس آیا۔ ہم دونوں ایک ساتھ انسٹرکٹر بھی تھے رسالپور میں۔ 1965 میں جو اس نے جوہر دکھائے وہ آپ نے سب نے دیکھے۔ اس نے انڈیا کا نیٹ طیارہ بھی مار گرایا اور اس کا پائلٹ جو تھا میادیو فلائنگ افسر ہم نے زندہ پکڑا۔ کیا بات ہے۔ عرب اسرائیلی وار میں وہ پہلا بندہ تھا پاکستانی پائلٹ جس نے اسرائیل کا طیارہ مار گرایا مسٹیئر 4، اور آپ نے دیکھا کہ ہر ملک نے اس کو میڈل آف ویلر یعنی بہادری کے تمغے دیے ہیں۔ جب 1980 میں ریٹائر ہوا تو سیاست کا خیال آیا تو 5ویں پارلیمانی الیکشن میں حصہ لیا اور وہیں پر گاکل باڑیا پبنا سے اس نے جیت کے اور اپنی ملک کی خدمت کی۔ جب وہ 71 کے سانے کے بعد بنگلہ دیش چلے گئے
تو آپ کی ملاقات رہی ان سے، تو کوئی احوال ان ملاقاتوں میں سے؟ 19 اپریل 93 کو میں بنگلہ دیش گیا، ڈھاکہ. وہاں کے ایئر فورس چیف ایئر مارشل الطاف چودھری نے مجھے دعوت دی تھی. تو سب سے پہلے سیف العظم آئے اپنی بیگم کے ساتھ. تو بس وہ پرانی باتیں، پی ایف کالج کی باتیں جب ہم انسٹرکٹر تھے، کیڈٹ تھے، جتنی باتیں ہماری ہوئی دل خوش ہوا، اور وہ یادیں ابھی تک مجھے میرے دل میں تازہ ہیں. جی، دوستوں کی یادیں تو ایسی ہیں کہ جو دن بھر بھی اگر آپ ان کو یاد کرتے رہے تو ختم ہی نہیں ہو سکتی. اور اسکواڈرن لیڈر غنی اکبر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. بہت نوازش. پاک فضائیہ کی تابناک تاریخ میں کئی نام ایسے ہیں جن کی جرت اور بہادری کی داستان سے دنیا اب تک انجان ہے. انہی ہیروز میں سے ایک نام ایئر وائس مارشل سعید اختر انصاری، ہلال امتیاز ملٹری کا بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری. پاک فضائیہ کی درخشاں تاریخ کے اوراق پلٹیں تو جہاں راشد، رفیقی اور عالم جیسے ہیروز کے نام دکھائی دیتے ہیں، وہیں بے شمار ہیروز ایسے بھی ہیں کہ جن کے لازوال کارناموں سے دنیا کو ابھی تک آگاہی حاصل نہیں ہوئی ہے. تاریخ کے ایسے ہی گم گشتہ ہیروز کی فہرست میں ایئر وائس مارشل سعید اختر انصاری کا نام بھی پوری آب و تاب سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مارچ 1953 میں پاک فضائیہ کی جی ڈی پی برانچ میں کمیشن حاصل کیا. سن 1965 میں اسکواڈرن لیڈر سعید ایئر وار کالج فیصل میں جاری سٹاف کورس کا حصہ تھے. اسکواڈرن لیڈر سعید کو ماڑی پور بھیج دیا گیا، جہاں عین اسی شام آپ ماڑی پور میں تعینات نمبر 31 بمبار ونگ کی انتہائی اہم مشن بریف میں شریک تھے. ماڑی پور میں ونگ کمانڈر حمید قریشی کی قیادت میں B-57 بمبار طیاروں کی فارمیشن طے شدہ وقت کے مطابق جام نگر ایئر فیلڈ پر حملہ کرنے کے لیے محو پرواز ہوئی. یہ فارمیشن سطح سمندر سے انتہائی کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ڈوبتے سورج کی روشنی میں جام نگر کی فضاؤں میں پہنچی. ریڈیو پر لیڈر کی جانب سے پل اپ کی آواز سنتے ہی فارمیشن کے تمام پائلٹس حملے کے لیے تیار ہو گئے. چشم زدن میں سعید کے طیارے سے رن وے انٹرسیکشن پر گرنے والے 8 بموں نے جہاں جام نگر ایئر فیلڈ کی تباہی کی داستان کا آغاز کیا، وہیں اسکواڈرن لیڈر سعید کے مقدر میں دشمن ملک پر پہلا بم گرانے کا قابل فخر اعزاز بھی لکھ دیا. 65 کی 17 روزہ جنگ میں اسکواڈرن لیڈر سعید انصاری نے متعدد مشنز میں حصہ لیا اور دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. آپ اپنے 39 سالہ شاندار کیریئر کے دوران کئی اہم عہدوں پر بھی تعینات رہے. پاک فضائیہ میں ان کی انہی شاندار خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا. پوری پاکستانی قوم اور پاک فضائیہ اپنے اس بہادر سپوت کو سلام پیش کرتی ہے. خواتین و حضرات، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایئر وائس مارشل سعید انصاری صاحب بذات خود یہاں موجود ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ایئر وائس مارشل سعید انصاری صاحب. سر، اللہ نے آپ کو ایک خاص اعزاز بخشا اور وہ ہمت اور وہ قوت دی. یہ کس طرح آپ اپنے آپ کو ٹرین کرتے تھے یا کیا سوچتے تھے؟ کس طرح آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں یہ کر لوں گا جو میں چاہتا ہوں؟ ستمبر 1965 میں جس طرح سے انڈیا کے ساتھ حالات خراب ہونا شروع ہوئے، 6 کی صبح سے ہی کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کچھ ہونا ہے. تقریباً 4 بجے پریزیڈنٹ ایوب خان ریڈیو پہ آئے اور انہوں نے وار ڈکلیئر کر دی. اس وقت ہمیں ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ کا ٹارگٹ جام نگر ہے اور ٹائم آن ٹارگٹ 6:30 بجے شام. اب ہمارے پاس تقریباً 1.5 گھنٹہ تھا جس ہم نے جلدی جلدی کچھ پلاننگ کی اور صحیح وقت پر ہم روانہ ہو گئے. ہمارے حمید قریشی ہیوی کمانڈر تھے اس زمانے میں، وہ لیڈر، میں نمبر 2 تھا، رئیس رفیع نمبر 3 تھے، عالم صدیقی 4، امین خان نمبر 5 اور ایک فلائٹ لیفٹیننٹ راشد نمبر 6. انیشلی 10,000 فٹ کے اوپر جا رہے تھے، لیکن جو ہی انڈیا کے زمین آئی تو ہم لوگ اتر کے
اور لو لیول ہو گئے تقریباً 100-150 فٹ کے اوپر. جب جام نگر ایئر فیلڈ کے اوپر ہم پہنچے تو ہمارے لیڈر حمید قریشی نے ریڈیو پہ مجھ سے کہا کہ میں صحیح پوزیشن میں نہیں ہوں, تم لوگ اپنا مشن کرتے رہو. میں آئیڈیل پوزیشن میں تھا اور میں ڈائیو میں چلا گیا. انٹرسیکشن آف دی رن وے جام نگر کی میرے سامنے تھی, اس کے اوپر میں نے ایم کر کے اپنے 8 بام گرا دی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ 8 صحیح جگہ پر جا کے لگے. سر آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ ہندوستان کی زمین پر بم پھینکنے والے پہلے شخص ہیں, اس کی طاقت اور اس کی شدت جو پہلے سال میں یا دوسرے سال میں تھی, کیا آج تک وہ آپ کے ساتھ ہے وہ فخر؟ اس زمانے کا جذبہ بھی تو دیکھنے کے لائق تھا. یہ میں بتا رہا تھا کہ جب ہم لوگ اس مشن سے واپس آئے اور اپنے ڈی بریفنگ وغیرہ کی تو سب نے دیکھا کہ بہت اچھا بہت کامیاب مشن تھا, لیکن پھر بھی ہم سب نے مل کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ دل ابھی بھرا رہے گا. لیکن اب ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ ہم کنٹینیو کرتے رہے, اور خاص طور پہ جونیئر پائلٹس کو کہتے رہے کہ بھائی ٹھہر جاؤ, سب کو موقع مل جائے گا, سب کو موقع مل جائے گا, کوئی بات نہیں ہے. اور پھر یہی ہوا کہ ہم پورے انڈیا کے جو آدم پور, ہلوارہ, سری نگر, یہ وہ جو آپ سنتے رہے ان کے اوپر روز رات بھر ہم ان کو یاد دلاتے رہے کہ ہم ادھر ہی ہیں. جی سر سلام ہے آپ کو, آپ پوری قوم کا ترائے امتیاز ہے. بہت سی تالیاں بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب کے لیے, بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب, تھینک یو سر. بہروز میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہم اس دن افسردہ ہوتے ہیں یا ہم شہداء کو یاد کر کے افسردہ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہ فخر کا ہے اور خوشی کا ہے, کیونکہ وہ جنگ 65 ہمارے لیے ایک فخر کا لمحہ. ابھی جو ہم جو دیکھ رہے تھے تو ایسا جذبہ اور یقین جانیے کہ اتنی دعائیں, ایسی فیلنگ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جی بالکل بالکل, جنہوں نے سب نے وہ سب وٹنس کیا ہے, ان کے پاس تو بہت سی کہانیاں ہوں گی, اپنی اپنی کہانیاں سب کے پاس ہیں. اس میں بہت سے ایلیمنٹس تھے جن میں خوبصورت ترین ایلیمنٹ تھا ہمارے ملی نغموں کا. کیا بات. ہمارے فنکاروں نے بھی اپنے اپنے محاذ پر کوئی کمی نہیں چھوڑی, خاص طور پہ آپ کی بھرپور تالیوں میں اگر تھوڑا سا ہے نا ضروری ہے, کیونکہ یہ تو وقت ہے. پلیز. اے وطن کے سجیلے جوانوں, اے وطن کے سجیلے جوانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. اے وطن کے سجیلے جوانوں, اے وطن کے سجیلے جوانوں. زبردست. اس سال 14 اگست کو ان کو ستارہ امتیاز عطا کیا گیا ہے جو 23 مارچ کو ملے گا, تو آپ کو بہت مبارک ہو. جی خواتین و حضرات, پاک فضائیہ کی تاریخ جرت اور بہادری کی داستانوں سے بھری پڑی ہے. ہم ذکر کر رہے ہیں پاک فضائیہ کے عظیم شہید فلائٹ لیفٹیننٹ سمد چنگیزی ستارہ جرت کا. آئیے دیکھتے ہیں ان کی زندگی پر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری. پاکستان کے صوبہ بلوچستان نے ایسے بہادر اور جری سپوت پیدا کیے ہیں کہ جن کی شجاعت اور قربانیوں کی داستانیں آج بھی لہو گرما دیتی ہیں. ایسے ہی عظیم سپوتوں میں کوئٹہ کے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے فلائٹ لیفٹیننٹ سمد علی چنگیزی شہید کا نام بھی شامل ہے. اپنی سرزمین سے محبت کا جذبہ انہیں پی ایف اکیڈمی رسالپور لے گیا, جہاں وہ کامیابی سے اپنی تربیت مکمل کر کے 1967 میں پاک فضائیہ کے شاہینوں کے صف میں شامل ہوئے. بطور فائٹر پائلٹ آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس وقت کے جدید ترین F-104 اسٹار فائٹر طیاروں سے لیس نمبر 9 اسکواڈرن میں تعینات کر دیا گیا. 1971 کی جنگ کے دوران آپ اسی اسکواڈرن میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے. طبل جنگ بجتے ہی فلائٹ لیفٹیننٹ سمد علی چنگیزی نمبر 9 اسکواڈرن کے ہمراہ کراچی تعینات کر دیے گئے.
فلائٹ لیفٹیننٹ صمد علی چنگیزی نے اس جنگ میں کل ملا کر 11 مشنز میں شرکت کی۔ دشمن کے ایک ریڈار یونٹ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے اور ایک بھارتی طیارے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا کارنامہ آپ کے جذبے اور صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ 12 دسمبر 1971 کو فلائٹ لیفٹیننٹ صمد علی چنگیزی اسکواڈرن لیڈر رشید احمد بھٹی کی کمان میں حیدرآباد سندھ کے علاقے میں ایک کامبیٹ ایئر پیٹرول مشن کے لیے محو پرواز ہوئے۔ اسی اسنا میں ریڈار کنٹرولر نے انہیں علاقے میں 2 بھارتی مگ 21 طیاروں کی موجودگی کی اطلاع دی۔ بھارتی طیارے نظر آتے ہی انہوں نے جہاز کا رخ دشمن کی طرف موڑ دیا۔ قریب تھا کہ فلائٹ لیفٹیننٹ صمد علی چنگیزی اسے نشانہ بنا لیتے، مگر دوسرے مگ 21 طیارے سے فائر ہوئے ایک میزائل کی زد میں آ گئے، اور یوں فلائٹ لیفٹیننٹ صمد علی چنگیزی جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے اعتراف میں فلائٹ لیفٹیننٹ صمد علی چنگیزی کو ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ عرض پاک کے اس جری سپوت کو قوم کا سلام۔ زبردست زبردست۔ یہ میں کہتی ہوں نا کہ خاص لوگ ہیں اللہ کے۔ صمد صاحب کے قابل فخر زندگی پر میں دعوت دوں گا ان کی بھتیجی بیگم نرگس علی کو۔ بیگم صاحبہ کا تعلق بھی ایئر فورس سے، کیونکہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ایئر فورس پہ ہیں۔ خوش آمدید، آپ یہاں آئیں اور آپ نے وقت نکالا۔ آپ سے کل بات ہوئی تو پتہ چلا کہ آپ کی دادی اور آپ کے والد اور خاندان کے دوسرے لوگ ان کے بارے میں آپ کو داستانیں سناتے تھے، تو وہ کیا چیزیں شیئر کرتی تھیں، اور ان سے آپ کو کیا لگا کہ آپ لوگوں کی فیملی کے جو جوان بچے تھے وہ کیا انسپریشن لیتے تھے؟ ہیرو ورشپ از دا وے ٹو ڈسکرائب اٹ، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے پورے قبیلے کے لیے۔ ہی واز آلویز این انسپریشن، ابھی بھی ہیں، ان کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ابھی بھی ایئر فورس میں 20 چنگیزی بچے ہیں جو سرو کر رہے ہیں۔ بالکل، اینڈ وی آر پراؤڈ آف دس لیگیسی۔ ہر ستمبر کو ہم شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، ہم ان کی قربانیوں کی داستانیں سناتے ہیں، لیکن ان ماؤں کو، ان بیویوں کو، ان بچوں کو سلام دینا چاہیے جنہوں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز اس وطن کی دفاع کے لیے ایسے حاضر کر دیا جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اس کو نہ صرف حاضر کیا، اس کو پیش کیا، بلکہ ساری زندگی اس کو لے کر چلے، اس کو لے کر چلے۔ بالکل، ایسی مائیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک آج بھی قائم ہے۔ بے شک بے شک۔ ماضی پاک فضائیہ کا اتنا تابناک تھا جس میں ایسے شہیدوں کا لہو شامل ہے، اور اس کا جو مستقبل ہے وہ بھی ایکولی تابناک ہے۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی ونگ کمانڈر نعمان اور اسکواڈرن لیڈر حسن کو دیکھا۔ 27 فروری۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم، آئی ایم سو پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ میرے بچوں نے لائیو دیکھا اور ان کو یہ احساس ہوا کہ اس ملک پہ، اس کی حفاظت پہ، اس کی سیکیورٹی پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی جب تک ایسے نوجوان شامل ہیں، جب تک ایسی مائیں شامل ہیں۔ بہت بڑی بات ہے اور بہت عظیم ہے وہ سب لوگ، آپ کا خاندان، اور آپ بہت قابل فخر بھی ہیں کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا نام جڑا ہے۔ آپ ہمارے محسن ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قسم اس وقت کی، یہ 1967 میں پاک فضائیہ کی اوپر بننے والی فلم تھی قسم اس وقت کی۔ اس کا ٹائٹل سانگ ہے، یہ شاید بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا۔ جب اس میں لیڈ رول، جو خاص بات ہے، وہ طارق عزیز صاحب مرحوم نے فائٹر پائلٹ کا ادا کیا تھا۔ طارق عزیز صاحب اب ہم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ہمارے استادوں میں سے تھے، بہت زبردست شخصیت تھے۔ تو پاک فضائیہ طارق عزیز کو، اس عظیم فنکار کو، قسم اس وقت کی گانے کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ اب یہ نغمہ جوش ملیح آبادی، جو ایک بہت بڑی ادبی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے لکھا تھا۔ اس وقت ہم آپ کی تالیوں میں بلا رہے ہیں یہ گیت سنانے کے لیے نبیل شوکت علی کو۔ آئیے سنتے ہیں قسم اس وقت۔
कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की जब जिंदगी करवट बदलती है, हमारे हाथ से दुनिया नए सांचे में ढलती है। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की। वतन के नौनिहालों बांध कर सर पे कफन आओ, वतन के नौनिहालों बांध कर सर पे कफन आओ, इधर है वारिसाने हैदर, इधर है वारिसाने हैदर खैबर शिकन आओ। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की। जो मुश्ताक़े शहादत है अजल से डर नहीं सकता, जो मुश्ताक़े शहादत है अजल से डर नहीं सकता, जो मरता है वतन की आन पर, जो मरता है वतन की आन पर वो मर नहीं सकता। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ फ़ारूक हसन और मैं हूँ शिफा यूसुफ़ज़ई। खाक से खून का रिश्ता 73 साल पुराना है और अमन को हमने खून देकर सींचा है। इसके इस्तेहकाम के लिए हमने दहशतगर्दी की भयानक तरीन जंग लड़ी है। इसकी बहुत भारी कीमत अदा की है हमारी कौम ने, हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने और बिलखुसूस मौजूदा नस्ल ने। ख़वातीन और हज़रात, आइए देखते हैं पाकिस्तान में बैरूनी क़ुव्वतों के ज़ोर पर उजागर हुई दहशतगर्दी के नासूर का किस बहादुरी से, किस जवां मर्दी से पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने मुकाबला किया। अगर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। पाकिस्तान के कबायली इलाकों बशमूल वादी सवात के लाजवाल हुस्न का इससे बेहतर तारुफ मुमकिन नहीं। मगर क्या कीजिए कि मासूम, खूबसूरत और जफाकश लोगों के इस मस्कन को दुश्मन की नजर लग गई थी। मौजूदा सदी के अवाइल में मजहब व मिंबर की आड़ लेकर चंद नाम नेहाद नंगे इंसानियत वाइजीन ने पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक चलन शुरू कर दिया था। शुमाल की वो वादियां कि जहां कभी फूल बिखरे होते थे, अब सरबरीदा लाशें बिखरी हुई थी। राह बद के ये कज़्ज़ाक़ अपने तई गोया गुमान कर बैठे थे कि अब इनकी पेशकदमी पर बाढ़ लगाना एक कार कोहन होगा। अबस गुमान था, क्योंकि मुकाबिल थे वो मुजाहिदीन वतन जिन्हें फ़कत अल्लाह पे मान था, कि जिनकी रगों में लहू नहीं पाकिस्तान था। दिन की रोशनी हो या घटाटोप रात के अंधेरे, पाकिस्तान आर्मी और पाक फ़िज़ाइया की मुश्तरका मनसूबाबंदी दिन की, रात की और राह में हायल मुश्किलात की कैद से आज़ाद थी। हर हमले की मनसूबाबंदी का मरकजी नुक्ता दहशतगर्दों की तबाही से ज़्यादा मासूम और बेगुनाहों की जानों का बचाव होता था। मनसूबाबंदी की कामयाबी का सिर्फ एक पैमाना था, यानी हदफ की तबाही।
चुनाचे न सिर्फ दहशत गर्दों की बल्कि उनके असलहों के ज़ख़ीरों की तबाही और उनके तमाम ज़राए नक़्लो हमल की मुश्तरका काविशों से इस तरह यकीनी बनाया गया कि जो सामने आया नीस्तो नाबूद हो गया। शुजाअत व बहादुरी की नाकाबिल यकीन दास्तानों को रकम करता हुआ ये सिलसिला जो ऑपरेशन राह हक से शुरू हुआ रद्दुल फसाद तक पहुँचा, फिर कहीं जाकर अमन व आश्ती की वो पहली किरण नमूदार हुई कि जिसके 7 रंगों में से हर रंग पाक अफवाज के जवानों और शाहीनों को सलाम पेश कर रहा था। जदीद तरीन लेज़र गाइडेड टेक्नोलॉजी के तीर व हदफ इस्तेमाल ने एक तरफ इन मिशंस की कामयाबी के इम्कानात को यकीनी बनाया, बल्कि दूसरी तरफ दुश्मनाने वतन को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जब शाहीन हमला आवर होता है तो हदफ का नीस्त व नाबूद होना मुक़द्दर हो जाता है। ज़मीनों की, पहाड़ों की, मासूम चेहरों की, बूढ़ी निगाहों की, इल्म की सिमत में जाती सब राहों की रौनकें बहाल हो चुकी, क्योंकि दुश्मन का ज़वाल हो चुका है। कामिल फतह का ये सफ़र इतना आसान भी नहीं था। चाहे APS हो या बड़ा बेर हो, इस राह में लगने वाला हर ज़ख्म हौसले को मज़ीद पुख्तगी बख्शता गया और मंजिल की अहमियत वाज़ेह करता गया। ये आसमानों में उड़ते उन मुजाहिदीन अफलाक की काविशों का समर है कि सवात व कबायली इलाका जात की ज़मीनों में उम्मीद का सब्ज़ा लहलहा रहा है। मेरी मट्टी में आमेज़िश है ख्वाबों की, यहाँ ताबीर की जो फसल उगती है उसे पैहम लहू की आबियारी है। मेरी बस्ती के लोगों का यही एक अलमिया तो है कि इनको वतन की मिट्टी हर एक रिश्ते से प्यारी है। वो जो हमारे कल पर, हमारे मुस्तकबिल पर अपना आज, अपना हाल वार देते हैं, उन पुरस्रार बंदों की ऐसी कौन सी मजबूरी है वो हर दम वतन अजीज़ के दिफा में जुटे हैं। ख़वातीन व हज़रात, दहशत गर्दी की इस जंग में जहाँ बर्री अफवाज ने ज़मीन पर दहशत गर्दों की मक्तलगाह बना दी, वहीं पर पाक फ़िज़ाइया ने आसमान से आग बरसाकर दुश्मन का सांस लेना मुहाल कर दिया। जुर्रत और बहादुरी की दास्तान बयान करने के लिए मैं इस वक्त स्टेज पे दावत देना चाहूँगा ग्रुप कैप्टन उमर रशीद। आपकी भरपूर तालियों में। उमर रशीद साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारी कौम को ये बताएं कि जो जंग दहशतगर्दी की हमने जीती उसमें पाक फ़ज़ाइया का किरदार क्या था बलखुसूस, और वो क्या हिकमत अमली थी कि जिससे हम इस काबिल हुए कि हम ये जंग जीत पाएँ। जो सवाल आपने मेरे से पूछा मैं उसका थोड़ा सा तफसीलन जवाब देना चाहूँगा। ये जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं इसकी कुछ बेस लाइन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कंटिन्यूड रिकॉनेसेंस, टाइम सेंसिटिविटी और इसके अलावा सीमलेस कोऑर्डिनेशन सर फहरिस्त है। इन तमाम मालूमात की रोशनी में इन मिशन को बड़ी बारीक बीनी से प्लान किया जाता है और इस प्लानिंग में एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है कि हमारे मासूम शहरियों का किसी भी सूरत कोई जानी और माली नुकसान ना हो। आज तक जितने भी ऑपरेशंस अंडरटेक किए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने, किसी एक मासूम शहरी की भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जबरदस्त। फाइटर स्क्वाड्स के हवाबाज दिन और रात की तहरीकी का ख्याल किए बगैर अपने जहाज़ों पर मौजूद स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट यूज़ करते हुए शाहीन की तरह झपट पड़ते हैं और दुश्मन को इस सफ़ा हस्ती से मिटा देते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि वो क्या जज्बा होता है उस टाइम पे, आपके क्या एहसासात होते हैं कि आप पूरी रात 24-24 घंटे 48-48 घंटे आपका जज्बा स्पिरिट बिल्कुल उसी लेवल पे रहती है, वो क्या जज्बा है? मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें प्लीज़। हमने ये अहद किया हुआ है कि इस मुल्क के दिफा के लिए हम अपनी जान देने से भी दरेक नहीं करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई हमारे मुल्क की सालमियत को चैलेंज करे? हमारे लिए इस मुल्क की बका और इसकी सालमियत की हिफाजत अव्वलीन फरीज़ा है। बेशक। और हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। सुभान अल्लाह, सलाम है इस जज्बे को। बहुत सारी तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया ग्रुप कैप्टन उमर रशीद, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन व हज़रात, ये लम्हा हमें तारीख़ के उस बाब में ले जाता है जहां हम अपने आप को दुश्मन के नापाक इरादों से लिपटी हुई साजिशों में घिरा हुआ पाते हैं। एक ऐसा दुश्मन
جو दहशत गर्दी के बलबूते पर मुमलिकत खुदादाद की बुनियादों को हिलाने की हिकमत अमली तो कर बैठा, मगर वो ये भूल गया कि सरजमीन पाक के मुहाफिज वो हैं जो वतन अजीज की तरफ उठने वाली हर मैली निगाह का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि जज्बा जुर्रत और शौक़ शहादत शर्त है बेशक अपने वतन का दिफा करने के लिए। नाजरीन, दावत देंगे अब इस वतन की मिट्टी के ऐसे बेटे को जिसने बावजूद छलनी जिस्म के उसने वतन के दिफा को अव्वल जाना और महाज पर तब तक डटा रहा जब तक अपने से 5 गुना दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर नहीं कर दिया। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए चीफ टेक सज्जाद आफरीदी तमग़ा बसालत। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से लम्हात ऐसे आते हैं जो बड़े डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं। उन लम्हात में अगर आपने सही एक्ट किया तो वो लम्हात तारीख़ बन जाते हैं, और अगर आप घबरा गए तो यकीनन वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। सज्जाद भाई, आप जिस पोस्ट पर तैनात थे वो एक बहुत ही ख़तरनाक पोस्ट थी। बिल्कुल। और जिस दिन आपकी पोस्ट पर हमला हुआ आपने नहायत दलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। मैं चाहूँगा कि उस वाक़े की डिटेल्स अगर आप हमारे साथ शेयर करें। एयर डिफेंस की तरफ से हम बॉर्डर पे ड्यूटी करते एज ए एयर ऑब्जर्वर। तो हमने एक पोस्ट में 13 बंदे थे, तकरीबन 4 हम 9 बंदे FC के थे, 4 एयरफोर्स के थे। तो एक रात तो 12:30 बजे दहशतगर्दों ने अचानक तीनों साइड से हम पे हमला किया है, और वो इस गलतफहमी में थे कि हम कई गुना ज़्यादा है, तो हम जो मामूली 14-13 बंदे इसको हम ख़त्म कर ले, शहीद कर देंगे और आसानी के साथ एरिया को कब्जे में ले लेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये हमले जो होते हैं और अटैक होते हैं, ये मुकाबले जो होते हैं, ये तादाद पे नहीं जीते जाते हैं, ये जज्बे पे जीते जाते हैं और ट्रेनिंग पे जीते जाते हैं। जिसने ट्रेनिंग की हो, जिसके जज्बा अमल का। तो अटैक हो गया। अटैक में हम तो शुरू में तकरीबन 3 बंदे ज़ख्मी हुए, बाद में 2 और ज़ख्मी हो गए। तो ब्लीडिंग हमारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे ख़ुद पेट पे जो स्प्लिंटर लगे थे उसके रॉकेट के, तो ब्लीडिंग के ऊपर कवर करने के लिए फर्स्ट एड वाले आ गए हमें बैकअप करने के लिए कि आप लोगों को कवर दे रहे हैं ताकि आप लोगों की ब्लीडिंग रोक लें। जिस पे हम सब ने कहा है कि ये तो खून अभी हमारे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा है, ये तो कुछ नहीं बहा अभी, जब तक आखिरी कतरा होगा उस वक्त तक इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस पर एक टेररिस्ट ने उन्होंने अटैक दोबारा उन्होंने शुरू किया और ग्रेनेड भी फेंक के हमारी तरफ, लेकिन कवर फायर हमने कर रहे थे, साथ साथ हैवी फायर करते। फायरिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी की है कि हमारी राइफल इतने गर्म हो गई कि मेरे अपने दोनों हाथ ही जल गए थे। फिर आखिर में एक हाथ से ही फायरिंग शुरू की है। तो दोबारा भी उन्होंने कॉल की थी, वार्निंग दी थी हमें कि आप लोग सरेंडर कर जाए। हमने वही कहा कि अभी हमारे पास वही ऑप्शन है, आपको भी भागने नहीं देंगे, हम भी नहीं भागेंगे, आखिर दम तक इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। और जो ब्लीडिंग जिनकी हो रही थी, बाकी साथी जो थे FC के, वो भी बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। कोई फील ही नहीं हो रहा कि किसी बंदे को कोई चोट लगी हुई है। जख्म है। आफरीदी साहब, तासो आफरीदी है ओज़े यूसुफ ज़े अमा नुदा से के देना शीजे पख्तो के तासो ना सवाल होना कम तासो अलता पातिश हुई, तासो जख्मी शवी हुई, तासो ता गोलियाने लगी दली हुई, ब्याम तासो अलता पातिश हुई, तासो के दा पाकिस्तान सरा मीने के खुशकश्ता ना खुदा मीना तासो के पाकिस्तान दे पारा मीना मोहब्बत चरता नरालो दाम खल को तो हुआ है तासो वालिद साहब से कोल। माँ वालिद, मेरे वालिद साहब जो थे वो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, उस वक्त वॉलंटियर पाकिस्तान की खिदमत में पेश हो गए और वॉलंटियर उस वक्त खिदमत सर अंजाम दी। उसके बाद जब कश्मीर पे पहली अटैक हुई थी इंडिया की, तो उस वक्त में वॉलंटियरली गए थे और उस वक्त बग़ैर असले के, यानी जो कबायली इलाके से लोग गए थे उसमें से वो भी शामिल थे। तो यही एजाज़ और ये विरासती जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात है कि हमें ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस ट्रेनिंग में वो जो हमारे जज्बा है इसको फिर बिल्कुल तराशा जाता है, उसकी टेक्निक, क्योंकि जज्बा के साथ टेक्निक्स भी होनी चाहिए और टेक्निक्स हमें ट्रेनिंग की तरफ से मिल जाती है। बहुत खूब चीफ टेक सज्जाद, इनके लिए बहुत सारी तालियां। आप आए, आपकी वजह से हम सब का सर फख्र से बुलंद हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही वो जज्बा है जो हमारे मुल्क की सालमियत की ज़मानत है। हमारे मुल्क का हर एक बच्चा, हर एक सिपाही, हर मर्द, हर औरत जो है वो इसके दिफा के लिए हम वक्त तैयार रहता है।